بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ میں عدت کہاں گزاروں، اپنے میکے کے یہاں یا اپنے سسرال میں، اور میرے لیے کتنی مدت تک عدت میں بیٹھنا ہے، اور عدت کے دوران کن کن چیزوں کی میرے لیے پابندی کرنی ضروری ہے، اور عدت کہتے کسے ہیں، اس کی ذرا تفصیل سے وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے یا کسی وجہ سے اس عورت کا نکاح ختم ہو جائے، یا کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے، اس کی وفات ہو جائے، تو ان سب صورتوں میں عورت کے لیے کچھ مدت تک گھر میں بیٹھے رہنے کو عدت کہتے ہیں۔ اور عدت کی مدت یہ ہے کہ اگر عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے، شوہر کی وفات کے بعد جو ہی اس کے یہاں پیدائش ہوگی تو عدت ختم ہو، اور اگر یہ حمل سے نہیں ہے تو اس عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن تک اس عورت کو عدت میں بیٹھنا ہے۔ اور عدت عورت کے لیے اپنے مرحوم شوہر ہی کے گھر گزارنا لازم ہے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے عورت کے لیے اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر کے اپنے میکے جانا، اپنے باپ کے گھر جانا یا اپنے بھائی کے گھر جانا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسی صورت پیش آئی کہ اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، یا اس کے بچوں کی یہاں کوئی کفالت کرنے والا اور پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا شوہر نے مرتے وقت اتنا ترکہ نہیں چھوڑا ہے جس سے اس کی ساری ضروریات پوری ہو سکیں، تو اس صورت میں عورت کے لیے اپنے میکے جانا یا اپنے باپ کے گھر جانا، اپنے بھائی کے گھر جانا درست ہے۔ عدت کے دوران عورت کن چیزوں کی پابندی کرے؟ عدت کے دوران عورت مہندی کا استعمال نہیں کر سکتی ہے، اسی طرح سے عدت کے دوران عورت نئے کپڑے نہیں پہنے گی، خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی ہے، سر میں تیل نہیں ڈال سکتی ہے، ایسی طرح سے چمکدار اور ڈیزائن دار کپڑے پہن نہیں سکتی ہے۔ ہاں، اگر عورت کے سر میں خارش ہو رہی ہے تو تیل ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ تیل بھی خوشبودار نہ ہو۔ عدت کے دوران عورت سرما استعمال نہیں کر سکتی ہے، لیکن اگر دوا کے طور پر سرمے کا استعمال کرے، یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ رات کو سرما استعمال کر کے صبح کو آنکھوں سے وہ سرما پونچھ ڈالے۔ مہندی عورت عدت کے دوران نہیں لگا سکتی ہے۔ یہ پابندیاں عورت کے لیے لازم ہیں اور ضروری ہیں، اور ان ساری چیزوں کا اختیار کرنا، یعنی مہندی لگانا، خوشبو لگانا، یا اسی طرح سے بالوں میں کنگھی کرنا، یہ ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کنگھی کرنے کی ضرورت پڑے، اسے بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ پتلے دندانے والے نہیں بلکہ موٹے دندانے والے کنگھی کا استعمال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بالوں کے اندر زینت نہیں آتی۔ وہ جو پتلے دندانے والی کنگھی ہوتی ہے، وہ کرنے سے بالوں کے اندر زینت آتی ہے اور بالوں میں ایک چکنائی سی پیدا ہوتی ہے، اس لیے فقہاء کرام اس سے منع فرماتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں لکھا ہے کہ عدت کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، اس کے 2 مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے استبرائے رحم، یعنی بچے دانی کے خالی ہونے اور فارغ ہونے کا یقین ہو جائے، اس میں نسل کی حفاظت ہے۔ اور عدت کا دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رشتہ نکاح کا انقطاع ہو رہا ہے، اس کا رشتہ نکاح ختم ہو رہا ہے، اس پر حزن و ملال اور غم کا اظہار کرنا ہے۔ ان 2 مقاصد سے بڑھ کر کے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کسی عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے، اسے 4 مہینے اور 10 دن اگر حاملہ نہیں ہے جو عدت میں بیٹھنا ہے۔ یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، کہ عورت مطلقہ ہو یا غیر مطلقہ ہو، عورت یہ اس کو وہ پیریڈس ہوتے ہوں یا اس کے پیریڈس نہ آتے ہوں، ایسی عمر میں پہنچ چکی ہو، ان تمام احکامات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ تفصیل کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ ان احکام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں،
ہمارے لیے کسی حکمت کا اور مقصد کا پوچھنا ضروری نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے ہماری مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب